الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في جامعه الصحيح وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر المفضل أنه قال حدثنا عمارة بن غزية أنه قال حدثنا يحيى بن عمارة أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله اللہ لا الہ الا اللہ سے جو ہے ہم کو زندہ رکھے اور اسی کلمے کے نطق پر جو ہے اللہ ہماری جان لے لے اللہ رب العالمین ہماری صداؤں کو سن لے۔ معزز حضرات، یہ جو کتاب الحمدللہ ہمارے سامنے شروع ہوئی ابھی، وہ کتاب الجنائز ہے، جنازے کی کتاب۔ جنازہ جو ہے چیز کو چھپا دے تو اس کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو جنازے لوگوں کے کاندھوں پر سے جاتے ہیں، اندر کیا ہے نہیں معلوم ہوتا، بہرحال اوپر سے جو ہے خوبصورت غلاف لگا ہوا ہے، اندر جو ہے انسان میت ہے وہ جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کہا جنازہ بھی کہا گیا ہے، جنازہ بھی کہا گیا، تو اس میں جو لاش ہے اس کو بھی جو ہے جنازہ کہا گیا، اور وہ چیز جو بنی ہوئی ہے اس کو بھی جنازہ کہا گیا۔ تو یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہو۔ ہم جو ہے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کسی کے گھر دستک دے کر موت آتی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے کسی مناسبت سے ایک واقعہ بیان کیا جو سچا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو جو ہے ملک الموت نے اس کو بنظر غائر دیکھا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ میرے سرزمین ہندوستان پہنچا دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کو سرزمین ہند پہنچا دیا، کیونکہ ملک الموت نے اس کو دیکھا اور وہ ڈر گیا، ہندوستان آیا اور اس کی جان نکالی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ قرآن میں وارد ہے، تو اس میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کو اللہ نے نہیں دیا، صرف رحمان ہی کو ان کا علم ہے۔ تو اس میں ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا، اس کی موت کہاں ہوگی، پیدا کہاں ہوا، مرا کہاں۔ تو یہ جو ہے انسان دوچار ہونا چاہیے، انسان نے اس سے جو ہے واقف رہنا چاہیے۔ تو بہرحال کسی کی موت کے پہلے اس کی بیماری جب آتی ہے، مرض الموت میں وہ واقع ہوتا ہے، تو وہاں آدمی جائے گا اور جا کر نصیحت کرتا رہے گا، نصیحت کرے گا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتا رہے گا، تاکہ وہ آواز سنے اور وہ بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کہے۔
اور اگر اس کی موت ہو گئی تو جو ہے اس کی آنکھیں بند کر دے گا اور اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اتفاق ہے کہ وہاں جانا اور وہاں جو ہے اس کی تذکیر کرنی ضروری ہے۔ تو سامعین کرام، ان چیزوں میں آدمی رہے، ورنہ کہا جاتا ہے مریا مردود فاتحہ نہ درود۔ یہاں آدمی جو ہے مر جاتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، قسم پرسی کی حالت میں جو ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات دفن کرنے والے مسلمان بھی میسر ہوتے نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوائی جہازوں کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاز اڑتا ہے، اڑنے کا جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اڑنے کے بعد اب اس کا کیا ہوا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ چند دن پہلے سعودیہ کا ایک فلائٹ دلی کے قریب ہی الحمدللہ پھٹ پڑا کہ جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچانک کی موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ آدمی کے لیے ہمیشہ یہ تمنا کرے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان مرے۔ قسم پرسی کی حالت میں انسان کی موت ہوتی ہے تو کوئی اس کی دیکھ رکھ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ انسان اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میری زندگی، میری موت سب پر جو ہے الحمدللہ تیری نگاہ ہو، تیری دیکھ بھال ہو، اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو سامعین کرام، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا۔ وہاں جا کر بیٹھ کے سکرات کی حالت میں کوئی شخص ہے، کلمہ پڑھو، سختی کی حالت ہوتی ہے، کیا حالت انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ لمحات ایسے ہیں کہ ان لمحات میں اگر انسان نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو وہ آخری چیز ہے وہ لکھ لی جاتی ہے، تو اسی پر جو ہے اس کا حشر ہوتا ہے۔ انسان جو ہے بچ کے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ آدمی زندگی بھر نیک کام کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، برائی سے بچتا رہا، موت کے وقت اس نے جو ہے ایسا برا کام کیا صاحب، وہ جو ہے خلاف فطرت اس کی جو ہے موت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے آدمی بچتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین ہمارا بھلا کرے۔ تو اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا یحیی بن ایوب وقتیبۃ وابن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر انه قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل انه قال اخبرني سعد بن سعید عن عمر بن کثیر بن افلح عن ابن سفینۃ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ قالت فلما مات ابو سلمۃ قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ یخطبنی لہ فقلت ان لی بنتا وانا غیور فقال اما ابنتها فندع اللہ
अन युगनियहा अन्हा व अदउल्लाह यज़हब बिलग़ैरा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हदीस लंबी हदीस हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उसकी सनद के साथ रिवायत की है, जिसके रावी सहाबी हज़रत उम्मु सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन हैं। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कोई मुसलमान जिसको कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत उसको दबोच ले, तो आदमी क्या पढ़ेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। कोई मुसीबत इंसान को आए तो उस मुसीबत से दूर रहने के लिए, अल्लाह बचाने के लिए जो है आदमी पढ़ता रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके साथ ये भी पढ़े अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इस मुसीबत, मेरी इस तकलीफ़, मेरी इस नागहानी बात पर मुझे महफूज रख, मुझे बचा ले और मुझे उससे अच्छी चीज़ दे दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अच्छा बदला देगा। तो उन्होंने कहा कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो मैंने कहा, मुसलमानों में आपसे भले कौन हैं, क्योंकि आप ऐसे घराने में पैदा हुए जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके गए, मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने वालों में पहल किया इन्होंने। और मैंने उनसे कहा तो उनके जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा जोड़ा बनाया। तो उन्होंने कहा कि इनसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हातिब इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मंगनी की, हाथ मांगा। तो मैंने कहा कि मुझे एक बेटी है और मैं गैरतमंद आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको बेनियाज बनाए, तो और दुआ करेंगे अल्लाह से कि आपकी गैरत को ले जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी पसंद के मुताबिक काम करे। तो सामिईन किराम, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि इंसान अपनी तकलीफ़ से दूर रहने और अपनी सहूलत के मुताबिक काम करने की कोशिश करे। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबत अन्नहु क़ाल हद्दसना अबू उसामत अन सअद इब्न सईद अन्नहु क़ाल अख़बरनी उमर इब्न कसीर इब्न अफ़लह अन्नहु क़ाल समिअतु इब्न सफ़ीनत युहद्दिसु अन्नहु समिअ उम्म सलमत ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन अब्दिन तुसीबुहु मुसीबतुन फ़यक़ूलु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा इल्ला अजरहुल्लाहु फ़ी मुसीबतिही व अख़्लफ़ लहू खैरम मिन्हा। क़ालत फ़लम्मा तूफ़िय अबू सलमत क़ुल्तु कमा अमरनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़्लफ़ल्लाहु ली खैरम मिन्हु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सनद के साथ मरवी है कि हज़रत उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी। उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि किसी इंसान को मुसीबत आए, तकलीफ़ उसको अपने चुंगल में ले ले, तो वो तकलीफ़ के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ जाना है, हमको कहीं और जाना नहीं है, कोई और चीज़ हम ले जाएंगे नहीं। ऐ अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में मुझे सवाब दे और मुझे उससे अच्छी चीज़ को दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुझको बचाया और उस मुसीबत में अच्छी चीज़ को अता किया और उसकी जगह पे भला बदला मिला। जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، تو جو ہے مجھے الحمدللہ اچھی چیز اللہ نے دی۔ ابو سلمہ کی جگہ مجھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا عقد کیا۔ تو جو ہے انسان کوئی بھی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو جو ہے اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اسی طرح کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے الحمدللہ بیعہ کیا اور آپ کی بیعہ میں رہی اور اسی سے وہ چل بسے۔ تو فرمایا کہ ابو سلمہ جب مرے تو مجھ سے کہا گیا کہ بولو تم، اے اللہ میری مغفرت کر اور اس کی کر، میری کر اور اس کی کر۔ تو معلوم ہوا صاحب انسان اپنی زندگی میں اپنی جو ہے مغفرت کے لیے تمنا کر سکتا ہے کہ اے اللہ میری جو ہے مصیبت کو دور کر، میری مغفرت کر اور میرے بعد میری اچھی نسل اللہ تو لے آ۔ تو اللہ نے جو ہے ان کے بعد ابو سلمہ کے بعد اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے میرا بیعہ کروایا۔ تو سامعین کرام، انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے پوری طرح جو ہے آزادی کے ساتھ انسان اپنا لگاؤ رکھے، تعلق رکھے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہم پڑھیں گے اور وہی انشاءاللہ ہمارے درس کی آخری حدیث ہوگی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ حدثنی زہیر بن حرب انہ قال حدثنا معاویۃ بن عمرو انہ قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن خالد الحذائی عن ابی قلابۃ عن قبیصۃ بن ذؤیب عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فزج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ معزز حضرات، انسان کے وفات کے وقت کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں روح کو کی مطابقت کرتی ہیں، روح کو لے کے جاتا ہے، تو آدمی دیکھتا ہے حسرت بھری نگاہ اس کی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا یہ الحمدللہ ذکر اس حدیث میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں داخل ہوئے، آپ کی روح پرواز ہو گئی تھی، آپ کی آنکھیں پھٹی رہیں، تو آپ نے جو ہے ان کو بند کیا، آنکھیں بند کی اور فرمایا بے شک روح جب قبض کر لی جاتی ہے، روح کھینچ لی جاتی ہے تو نگاہ ان کی مطابقت کرتی ہے، نگاہ ان کو دیکھتی ہے۔ تو لوگ ان کے گھر والوں میں سے پریشان ہو گئے، تو کہا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ تم جو ہے اپنے آپ پر بری چیز کے ساتھ نہ مانگا کرو، بھلی چیز کی تمنا کیا کرو، کیونکہ فرشتے آمین کیا کرتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیثوں میں ایک تنبیہ آئی ہے کہ انسان کبھی اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگوں پر ناراض ہو کر ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ صاحب بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کا بے پناہ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں
اللہ رب العالمین نے معلوم کراتا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اور کہا کہ اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت کر اور ان کا درجہ ہدایت یافتہ لوگوں میں بڑھا کر اور ان کے گھر والوں میں بچے ہوئے لوگوں میں برکت دے، ہمارے لیے اور ان کے لیے اے عالمین کے رب مغفرت کر اور ان کی قبر میں کشادگی لے آ اور اس کو نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے۔ تو سامعین کرام، اب انسان ہمیشہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ آخری میری زندگی کے حالات سنبھال، آخری وقت جو ہے میرے ساتھ بھلا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کہنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔